بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز شریف کا ایجنڈا کیا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے لاہور میں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کر کے ان تمام منفی کاساریوں کو غلط ثابت کر دیا جو ان کی واپسی کے محال ہونا یا انہیں سننے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد میں جمع ہونے کے حوالے سے جاری تھی۔ 3 بار ملک پر حکمرانی کرنا اور چوتھی بار اس منصب پر فائز ہونے کے امکانات کے حامل ایسے قومی رہنماؤں کی حیثیت سے جس کی حکومت کو ہر بار مختلف حربوں سے عینی مدت کی تکمیل سے پہلے ختم کیا جانا اور اسے بار بار قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار کیا جانے کے باوجود میدان سیاست سے باہر نہیں کیا جا سکا۔ عام انتخابات سے کچھ ہی ماہ پہلے ان کا یہ خطاب ملک کے تمام سیاسی، صحافتی اور عوامی حلقوں کے لیے بڑی دلچسپی کا حامل تھا۔ چنانچہ جلسے میں موجود سامعین کے علاوہ پوری دنیا میں ٹی وی چینلوں کے توسط سے اسے بہت بڑے پیمانے پر دکھایا اور سنایا گیا۔ اس اہم خطاب میں میاں نواز شریف نے وقت کے تقاضوں کے عین مطابق پوری قوم، سیاسی طاقتوں اور ریاستی اداروں کو آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے متحد ہو کر ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کی جدوجہد کا پیغام دیا ہے جو بار بار کی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور مظالم کا ذکر نہایت دل ساری سے کرنے کے باوجود انہوں نے پوری صلاحیت کے ساتھ کہا کہ میرے دل میں انتقام کی کوئی تمنا نہیں، میں قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، جبکہ ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آئین کے مطابق سیاسی جماعتیں اور ریاستی اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ نواز شریف نے حاضرین سے یہ سوال کر کے اپنی حکومتیں ختم کرنے والوں کی نشاندہی بھی کی کہ مجھے بتائیں کہ یہ کون ہیں جو ہر چند سال بعد نواز شریف کو اس کے پیاروں سے، اس کی قوم سے جدا کر دیتے ہیں۔ ان عناصر کو سامعین سے یہ کہہ کر انہوں نے متنبہ بھی کیا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر میری چھٹی کرائی گئی، آئندہ کسی کو یہ اجازت نہ دینا کہ آپ کے ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہے دھرنا کون کروا رہا تھا؟ اس کی بنیادی مرض کو دور کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ملک بار بار حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ اپنے دور کی ترقی کاموں اور اس کے بعد ہونے والے ابتری کا تقبل کر کے انہوں نے دونوں ادوار کا فرق بخوبی واضح کیا۔ ملک کو ایٹمی طاقت بنانا اور اس سے روکنے کے لیے صدر کلنٹن کی $5 ارب کی پیشکش ٹھکرانا، لوڈ شیڈنگ سے نجات دلوانا، موٹر ویز کا جال بچھانا، اشیاء صرف کی قیمتیں کم رکھنا سمیت مسلم لیگ نون کے قائد نے اپنے دور حکومت کے بعد کے دوروں سے متاثر کن موازنہ کر کے اور اسے اپنی جماعت کا بیانیہ قرار دے کر سامعین کو دعوت فکر دی، اپنے حامیوں کو گالی کا جواب گالی سے نہ دینے کی تلقین کر کے انہوں نے ملک کے سیاسی کلچر میں گزشتہ چند برسوں کے دوران نمایاں ہونے والی بد زبانی اور نفرت انگیز باندھ باندھنے کی بھی لائق تحسین تدبیر کی۔ پڑوسیوں سے جنگ کر کے بجائے کشمیر سمیت تمام اختلافات کے تحفظ کی خاطر باوقار طریقے سے آگے بڑھنے کی ضرورت پر بھی انہوں نے زور دیا۔ غزہ میں جاری اسرائیلی ظلم کی مذمت اور اہل فلسطین کو ان کا حق دینے کا پرزور مطالبہ بھی انہوں نے کیا۔ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا 9 نکاتی ایجنڈا بھی میاں محمد نواز شریف نے قوم کے سامنے رکھا جس میں مسکاری اور انتظامی اخراجات میں کمی، ٹیکس کے نظام میں اصلاحات، برآمد میں اضافہ، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انقلاب، بجلی گیس کی قیمتوں میں کمی، خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی انتظامات کاری شامل ہے۔ یوں بحث مجموعہ تکمیر وطن کی خاطر دعوت اتحاد پر مبنی پر ایک بھرپور اور جامع خطاب تھا اور توقع ہے کہ ملک کی سیاسی فضا پر اس کے مثبت اور خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ تھا نواز شریف صاحب کا ایجنڈا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں۔